اور اس میں کیا فرمایا؟ قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے کیا مراد؟ کہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس کا اصلی مال جب گھٹ رہا ہوتا ہے تو وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ ہمارا اصلی مال ہر وقت، ہر دم، ہر دن گھٹ رہا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ ہماری زندگی روزانہ گھٹتی جا رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑیال کی آواز آتی ہے نا، تو اس آواز کا مطلب ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، تیری عمر گھٹتی جا رہی ہے تو ہمارا راس المال کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان خسارے میں ہے، مگر چند لوگوں کو مستثنا کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ چنانچہ یہ جو کلمہ ہے نا، شہادتین، ان کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اسی سے پھر کلمہ طیبہ نکلا جو اسلام کا پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ نا تحلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان آئے، فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود، یہ سب نافرمان تھے۔ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ لگائیے یہ کلمہ اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے اپنے مکتوبات میں امام ربانی لکھتے ہیں کہ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ یہ تحلیل کا سبق بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ چنانچہ صالح بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم نیک اعمال کے اندر لگے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے توبہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں بازار گیا تو ایک برف بیچنے والا تھا۔ آج کل تو ریفریجریٹر ہیں گھروں میں، اس وقت برف خرید کے لاتے تھے اور پانی ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ اب اس کی برف پگھل رہی تھی اور خریدار کوئی نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس برف کے مالک نے آواز لگائی، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو جس طرح برف والے کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ہماری عمر بھی اسی طرح پگھل رہی ہے۔ کتنا وقت زندگی کا باقی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ جب اجل آئے گی تو ہر بندے کو جانا پڑے گا، کوئی امیر ہو، غریب ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو جانا پڑتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے۔ زمانے سے کیا مراد؟ کہ تاریخ ہے، کہ لوگوں تم تاریخ پر غور کرو، سب قومیں، سب لوگ خسارے میں رہے سوائے ان کے جو نیک اعمال کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات یہاں تک ہے۔ اس کے بعد دو باتیں اور بتا گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق سچ کی تعلیم دیتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
یہ جو ہے نا حق کی تعلیم دینا، یہ انتہائی اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو نصیحت کریں اور پیار سے کریں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم نصیحت کرنے میں سختی سے کام لیتے ہیں۔ ایک عام سی مثال ہے کہ اگر بڑے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہم اسے پیار سے نہیں جگائیں گے، غصے سے جگائیں، اٹھ گدھے کی طرح پڑا ہوا ہے، کھاتا ہے، بیل بن گیا ہے، شرم نہیں آتی، فجر کا وقت جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے اور پیار سے اس کو نصیحت کریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبروں، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور اس کے جا کر نرم گفتگو کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے کا درجہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ نہیں، اور مخاطب کا درجہ فرعون سے برا نہیں۔ تو جب ان کو نرمی کا حکم ہے تو ہم سختی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے، ہم اگر محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کے اوپر۔ وتواصوا بالصبر کا کیا مطلب؟ کہ جب انسان نیکی کے راہ پہ چلتا ہے تو پھر اس کو مشکلات آتی ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، محارم سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور مخالفتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب یہ 4 باتیں ہوئیں، الا الذین آمنوا ایک بات، وعملوا الصالحات دوسری بات، وتواصوا بالحق تیسری بات، وتواصوا بالصبر یہ چوتھی بات۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عصر کے آخری وقت میں بازاروں کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، تجارتیں اور کاروبار بند ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کمایا ہو، بچے پوچھیں گے کہ ہمارا حق کہاں ہے، تو اس کو شرمندگی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عصر کی قسم، قیامت قریب ہے، اور اگر لوگوں تم نے ابھی تک تیاری نہیں کی اور تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس دن وہ خسران میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک جس کے پاس راستے کا فالتو پانی ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو دینے سے منع کر دے۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو اپنے پاس ضرورت کا پانی رکھتے تھے، تو پانی تو اس کے پاس ہے مگر وہ اتنا کنجوس ہے کہ وہ دوسرے کو پانی نہیں دیتا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے اور اس کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے دنیاوی غرض کی خاطر بیعت کرے، اگر وہ اس کو دنیا میں کچھ دے تو اس سے راضی ہو اور اگر نہ دے تو اس سے ناراض ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کو مستحق نہیں، مجھے یہ چیز اتنے میں ملی، اور اس کی خریدار تصدیق کر دے اور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کی بیوی بھی نیک تھی اور بیٹی بھی نیک تھی، بیٹا بھی نیک تھا، پورا گھرانہ نیکی پہ چلنے والا تھا۔ والد فوت ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد لڑکی فوت ہو گئی۔ اب جب لوگ اس کی قبر پر جاتے
تو اس کی قبر سے آگ کا شعلہ اٹھتا. لوگ بڑے حیران ہوتے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کی قبر سے عذاب کے آثار نمودار ہیں. چنانچہ بیٹے نے تلوار لی اور آ کر اپنی والدہ کے پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اماں بتاؤ میری بہن نے کون سا گناہ کیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا تمہاری بہن پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی, نہ کبھی کوئی غیر محرم ہمارے گھر میں آیا اور نہ میں نے اسے گھر سے باہر نکلنے دیا. اس نے کہا پھر بتا کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو والدہ نے کہا ہاں ایک میں اس کے اندر کمی پاتی تھی کہ وہ عصر کی نماز دیر سے پڑھتی تھی, مکروہ وقت میں پڑھتی تھی, سستی کر جاتی تھی. تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے تو جو قضا کر دیتے ہیں پھر ان کو کتنا عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی دے تاکہ ہم عبادت کو اس کے اچھے موقع پر کر دیں. امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے کو کئی طرح تاکیدات سے بیان فرمایا. فی خسر نہیں فرمایا, لفی خسر, اور یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے. یعنی انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس کو خسارے میں ہے, خسارے نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ خسر میں تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے. تو معنی یہ ہوا کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہے. اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین. آخرت کا خسارہ حقیقت میں سب سے بڑا خسارہ ہے. اب اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 جز بتائے گئے. پہلا ایمان, دوسرا عمل صالح, تیسرا تواصی بالحق اور چوتھا تواصی بالصبر. ان میں اول 2 کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات کی اصلاح سے ہے اور آخری 2 کا تعلق تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے. انسان کے جو ذاتی اعمال ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ایسا عمل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. اس لیے جو حضرات دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں, ان کا اکاؤنٹ اللہ کے یہاں کھل جاتا ہے اور ان کو ان کے اعمال کا ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے جو بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ایک پان فروش نے تبلیغ کی طرف متوجہ کیا اور وہ تبلیغ میں لگ گئے. اب آپ بتائیے کہ وہ پان فروش ایک عام آدمی تھا اور حضرت اس کے پاس پان خریدنے جاتے تھے تو ایک مناسبت ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ مولانا لوگ اس طرح نکلتے ہیں تو آپ بھی نکلیں. اللہ کی شان, اس کے کہنے پر مفتی صاحب گئے اور پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دعوت و تبلیغ کے لیے قبول کر لیا. وہ کیسا خوش نصیب پان فروش ہوگا کہ جس کو اتنا بڑا اکاؤنٹ مل گیا, جتنی ان کی وجہ سے مخلوق نے ہدایت پائی اور جتنا انہوں نے دین کا کام کیا وہ سارے کے سارے اعمال اس پان فروش کے کھاتے میں آ گئے. تو اس لیے دوسروں کو, ساتھ والوں کو نیکی کی نصیحت کرنا یہ انتہائی اہم ہے, مگر نصیحت کرنے میں محبت غالب ہونی چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ کرنا, نکتہ چینی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. علماء نے لکھنا ہے کہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں.